بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، یہ کراچی کے مفتی صاحب ہیں، مفتی فرقان المدنی، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے فیصل آباد کے صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کے وارث فقر کتاب کے ایک صفحے کے اوپر۔ تو وہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ سن لیں آپ۔ تو یہ مفتی صاحب کی کچھ آڈیوز ہیں اور کچھ میری آڈیوز ہیں، انتہائی توجہ سے سن لیں۔ خواب کا ذکر کر رہا ہے، وہ کتاب پڑھ رہا ہے تذکرۃ الاولیاء۔ اوپر کی کتاب سے بھی یہی ظاہر ہے کہ اس سے مراد اس کی یہی لگ رہی ہے کہ اس طرح کی جو کتابیں ہیں تصوف کے صوفیہ کے بارے میں، اس کا پڑھنے کا وہ کہہ رہا ہے، پڑھنے کے بارے میں جو ہے نا اس کی رائے یہ ہے۔ کے اندر وہ آگے لکھ رہا ہے کہ تم اس مقام سے گزر چکو، یعنی تم نے یہ ساری کتابیں علم حاصل کر لیا ہے۔ اس سے بھی جو ہے دوسرے علوم کی نفی نہیں ہو رہی ہے۔ اس میں جو ہے یہ جو آپ نے پوسٹ کی ہے تو اس میں جو ہے وضاحت نہیں ہے کہ وہ کس کتاب کی کس علوم کا انکار کر رہا ہے، ظاہری علوم سے کیا مراد ہے، علم شریعت کا انکار کر رہا ہے یا تصوف کے علم کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہ جو اس کی جو عبارت ہے یہ محتمل ہے، تو اس سے مراد دینا پڑے گی جس نے یہ لکھا ہے، پھر ہی کوئی حکم اس پہ لگے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب، گزارش یہ ہے کہ کتابیں وہ پڑھے جس کا ہمارے ساتھ تعلق نہ ہو، یہ حکم عام ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس نے خود کسی کتاب کی تخصیص نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر تمام کتابیں شامل ہیں، حکم عام ہے، اس میں قرآن حدیث کی ساری کتابیں شامل ہو گئی نا۔ دوسری بات، یہ تذکرۃ الاولیاء تو اس سے مراد نہیں ہے، وہ تذکرۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، تو یہاں تو جمع کا صیغہ ہے، کتابیں وہ پڑھیں کہ جس کا ہمارے ساتھ تعلق نہ ہو۔ دوسری بات، کیا تذکرۃ الاولیاء بھی اگر کتاب لے لی جائے تو کیا اولیاء کے تذکرہ پر مشتمل جو کتاب ہے یہ وہ لوگ پڑھتے ہیں کہ جن کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ آیا اللہ اس طریقے سے ہم کلام کسی سے ہو سکتا ہے اور اس کو پھر اجازت ہے کہ وہ پھر کھلے بندوں اس کو چھاپ کے تقسیم کرے؟ اور کیا آیا یہ وحی ہے کہ نہیں یہ بھی بتا دیں، اور اگر وحی ہے تو وحی کی کوئی قسم بھی ہے کہ نہیں، یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ ہو رہی ہے عالم خواب کی بات، اور خواب میں جو ہے دیدار الہی جو ہے وہ ممکن ہے، اولیاء کرام کے لیے بھی ہے، اور یہ تو ہے ممکنات میں سے ہے نا۔ لیکن یہ اس نے یہ کہا لکھا ہے کہ یہ وحی ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یا یہ اس طرح کی بات خود ہم نکال رہے ہیں، تو وہ تو پھر ہم محتمل کو مقید کر رہے ہیں جملے کو اس کے۔ اور تذکرۃ الاولیاء یا اولیاء کرام کی کتاب کا کوئی اگر انکار کرے تو اس کا حکم جو ہے کفر تو نہیں ہوتا اگر کوئی کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ اس کو ہم کس ساری چیزیں لے کے پھر اس کا حکم لگائیں گے۔ اب اس نے قرآن و حدیث کا تو اس میں انکار نہیں کیا نا اس جملے میں، کتابوں سے، کیونکہ اس کی جو سیاح کے کلام سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اس کے اس جملے سے، اس کے علاوہ اور اس کی عبارتیں آپ جو ہے پیش کریں تو پھر اس پہ دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی علامہ صاحب، یہاں 176 صفحہ میں نے سینڈ کیا ہے، اس میں تو واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ آفات و بلیات کو دور کرنے کے لیے یہ دعا نازل ہوئی، تو یہاں تو کوئی خواب کا بھی ذکر نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی قرآن و حدیث کا انکار نہیں کیا، مجھے یہ چیز سمجھنی ہے کہ وہ آگے جا کے یہ کہتا ہے کہ دوسرا ظاہری علم، اس کو مت پڑھ، اس کو مت دیکھ، اس کی مثال بھی مت دے۔ تو آیا یہ قرآن اور حدیث ظاہری علوم میں نہیں آتے؟ کیا یہ ظاہری علوم نہیں ہیں؟
ہاں یہ بات صحیح ہے، ظاہری علم سے اس میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور اس کے اندر علم تصوف بھی جو ظاہری کتاب میں لکھا ہوا ہے ظاہر ہے، ٹھیک ہے، وہ جو پڑھنا ہے۔ اچھا، اس میں چونکہ جس نے یہ لکھا ہے اس سے اگر آپ مکالمہ کریں پھر وہ اس سے پوچھیں بھائی یہ جو ہے آپ نے یہ لکھا ہے علم ظاہر نہ پڑھیں تو آپ کیا لے رہے ہیں اس سے؟ جی علامہ صاحب، کلمہ صریح کے اندر کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایک شخص چھاپ کر تقسیم کر رہا ہے تو اب اس کی مراد ہم پوچھنے جائیں، ہاں جی، اس نے اس وقت تو ہمیں علماء اکرام کو یہ مراد نہیں نہ بتائی تھی کہ میری مراد یہ ہے، تو جب چھاپ کے اس نے تقسیم کر دی ہے، اب علماء اس سے مراد پھر کوئی بھی لیں تو اپنی اپنی مراد کے تحت پھر فتاویٰ بھی دیں گے۔ تو آپ صرف اتنا ارشاد فرما دیں کہ آپ کی سمجھ میں کیا آیا ہے تو آپ اس کے مطابق فتویٰ دے دیں، بڑی مہربانی۔ علم ظاہر نہ پڑھ تو اس پہ حکم کفر ہی لگے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا جو ہے ایک معنی کفریہ نکل رہا ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، علامہ فرقان صاحب، جزاک اللہ خیرہ، آپ کے فتاویٰ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی یہ ابھی نا اس کی ویڈیو بھی بنے گی، اور ویڈیو بنا کے یہ مختلف علماء کرام کے، مفتیان کرام کے اپنے اپنے رائے آئی ہیں، فتاویٰ ہیں، ان کو ہم شامل کریں گے۔ آپ کا شامل کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔